السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان مصلحین مطلب کہ مسلم ریفارمرز کے نظریہ پاکستان کے حوالے سے ان کا کیا کردار رہا۔ تو آج کا جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات، کہ برصغیر کے اندر جو مسلمان رہے تھے ان کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کیا تھے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشنز آف مسلمز آف سب کانٹیننٹ، کہ برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ اور آج ہم نے برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، جو نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی جو حالات تھے، اس حوالے سے ان دونوں چیزوں کا مطلب کہ نظریہ پاکستان اور معاشرتی اور ثقافتی حالات برصغیر کے مسلمانوں کے، ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں نے معاشرتی اور ثقافتی رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے ہی نظریہ پاکستان قائم کیا۔ نظریہ پاکستان کس چیز پہ قائم ہوا؟ نظریہ پاکستان جو ہے اسلامی نظریہ حیات پہ قائم ہوا۔ تو اسٹوڈنٹس، اسلام جو ہے ایک مضبوط طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت رکھتا ہے، کہ اسلام جو ہے ایک مضبوط قسم کی تہذیب و ثقافت کا مالک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ثقافت اسلام کے گہرے اثرات، کہ برصغیر کے مسلمانوں پر جو اسلام کی ثقافت تھی، اسلام کی جو تہذیب تھی، اس کے گہرے اثرات تھے، کیونکہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام کے اندر جو درس دیا جاتا ہے انصاف، رواداری، عدل، یہ سارا سب کچھ، اور یہ ساری کی ساری جو خصوصیات تھیں مسلمانوں کے اندر، برصغیر کے جو مسلمان تھے، برصغیر کے رہنے والے مسلمان تھے، ان کے اندر اسلامی تہذیب و ثقافت بھی ان کی عادات سے، ان کے رسم و رواج سے ظاہر ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ برصغیر کے اندر جو مسلمان رہ رہے تھے، ان کے اندر ایک منفرد نسلی و تمدنی تاریخی ورثہ اور جغرافی ماحول کی وجہ سے، اسلام کے ماحول کی وجہ سے، اسلام کے رسم و رواج کی وجہ سے الگ سی روایات قائم تھی۔ مطلب کہ برصغیر کے اندر جتنی بھی قومیں آباد تھیں، ان کے رسم و رواج الگ تھے، اور مسلمانوں کے جو رسم و رواج، تاریخی ورثہ، جغرافی حالات وغیرہ سارے کے سارے ان سے مختلف تھے۔ تو اس کے بعد ہے کہ اسلام جو ہے ایک جمہوری نظام، اسلام جو ہے ایک جمہوری نظام کی فیور کرتا ہے، جمہوری نظام کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اسلام جو ہے مجلس شورائی نظام، مطلب کہ بہت سارے لوگوں کا مل بیٹھ کے ایک اپنا نمائندہ منتخب کرنا، یہ نہیں کہ اپنی من پسند کے ذریعے ہے کسی بندے کو منتخب کر دینا اور ریاست کے لیے یا ملک کے لیے نمائندہ چن لینا اور اس کو اپنا حاکم بنا لینا۔ تو اسلام جو ہے کہ شورائی نظام، مطلب کہ مشورے کے ساتھ مجلس شورا کے ذریعے ایک نمائندے کو منتخب کرنے کی اجازت دیتا ہے اور فیور کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں کے اندر اسلامی روایات پیدا ہوئیں، اسلامی روایات بیدار ہوئیں۔ نظریہ پاکستان کی وجہ سے کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نظریہ پاکستان جو ہے نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہی قائم ہوا، اور نظریہ پاکستان کی وجہ سے ہی برصغیر کے مسلمانوں کے اندر جو ہے روایات قائم ہوئی، عدل، انصاف، رواداری، تہذیب و ثقافت، جو کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری خصوصیات جو تھیں برصغیر کے مسلمانوں کے اندر تھیں۔ اس کے بعد ہے کہ
برصغیر کے اندر مسلمان رہ رہے تھے، ان کی قومیں، ان کی نسلیں، ان کی رواج، رسم و رواج، ساری کی ساری چیزیں مختلف تھیں، لیکن جب نظریہ پاکستان قائم ہوا، نظریہ اسلام قائم ہوا، نظریہ اسلام پہ بنا نظریہ پاکستان، صرف اور صرف وہ ایک ہی وجہ سے بنا کہ سارے کے سارے برصغیر کے مسلمان، چاہے وہ کالے تھے، گورے تھے، ان کی زبانیں مختلف تھیں، پشتو تھے، پنجابی تھے، مطلب کہ جتنی بھی لینگویج سے ان کا تعلق تھا، جتنی بھی نسلوں سے ان کا تعلق تھا، جتنے بھی ان کے رسم و رواج تھے، اس حوالے سے جو ہے انہوں نے ساری کی ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر وہ ایک ہی سسٹم کے اندر جمع ہوئے، اور وہ جو ہے کہ اسلام کی بنیاد پر سارے برصغیر کے مسلمان اکٹھے ہوئے اور نظریہ پاکستان قائم ہوا۔ تو کیونکہ اسلام کے اندر ہے کہ مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہے چاہے وہ کسی بھی نسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، لیکن زبان جو بھی بولتا ہو، ثقافت، اس کے رسم و رواج جو بھی ہوں، لیکن ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اسلام کے اندر یہ ہے کہ چاہے گورا ہو، کالا ہو، جو بھی لینگویج استعمال کرتا ہو، عربی بولتا ہو، اردو بولتا ہو، پشتو بولتا ہو، لیکن آپس میں وہ کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا کہ مذہبی بنیادوں پر مسلمانوں کو کیا ہونا چاہیے؟ اکٹھا ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کا مذہب کیا ہے؟ مذہب مسلمانوں کا جو ہے وہ ہے دین اسلام، اور اسی دین اسلام کے ساتھ ہی لوگوں کو جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم پہ، ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہونا ہے، اور ایک ہی مقصد کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ کانگریس اور جو انگریز تھے برصغیر کے اندر مسلمانوں کے خلاف تھے اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے، ان کے حوالے سے جو قائد اعظم نے مسلمانوں کی نمائندگی کی، بڑی کمال کی نمائندگی کی، جتنی بھی مشکلات آئیں ڈٹ گئے اور مسلمانوں کی بہترین طریقے سے نمائندگی کرتے رہے۔ آخر کار انہوں نے پاکستان کے لیے ایک الگ وطن پاکستان قائم کیا۔ یہ قائد اعظم کی انتھک اور بے تحاشا خدمات کی وجہ سے ہی پاکستان آزاد ہوا۔ جتنے بھی مشکلات آئی انہوں نے اپنی زندگی میں خرابی صحت کے باوجود، ہر چیز کے باوجود، مصروفیات کے باوجود، جتنے بھی انگریزوں نے تنگ کیا، کانگریس نے مسائل کھڑے کیے، اس کے باوجود بھی قائد اعظم جو ہیں اپنے مقصد پہ ڈٹے رہے، اور مسلمانوں نے ہی قائد اعظم کو ایک بہترین قسم کا اپنا نمائندہ منتخب کیا، اس حوالے سے کہ پاکستان جو ہے، نظریہ پاکستان کا جو عملی کردار ادا کر سکتے ہیں، نظریہ پاکستان کو ایک عملی جامعہ پہنا سکتے ہیں کہ پاکستان کو بنا سکتے ہیں، وہ صرف ایک ہی شخصیت ہیں اور وہ ہیں قائد اعظم۔ تو اس کے بعد ہے کہ اسٹوڈنٹس مسلم قوم نے اپنے قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوت ظاہر کیا، ثابت کیا، اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور جو ہے نظریہ پاکستان کہلایا کہ انہوں نے اپنے قائد کو نمائندہ بنا کر سارے لوگ جو ہیں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ہی اپنا نمائندہ بنایا، وہ تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بات ثابت کی کہ مسلمان جو ہیں ایک قوم ہیں، چاہے ان کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، نسل سے، زبان سے، رنگ سے، رسم و رواج سے، لیکن اس حوالے سے نظریہ پاکستان کے حوالے سے وہ ایک قوم ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات، کب معاشرتی اور ثقافتی حالات کہ جب نظریہ پاکستان قائم ہوا اور پاکستان بنانے کے لیے، نظریہ پاکستان کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے سارے مسلمان اکٹھے ہوئے، تو اس وقت کے برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کیا تھے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اللہ حافظ۔